بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات میں حصہ سیرت النبی میں غزوہ حنین سے بعد تک کے واقعات ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے غزوہ حنین کے بارے میں اجمالاً ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ غزوہ حنین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی حنین کی طرف بروز منگل 10 شوال سن 8 ہجری کو پہنچے اور بنو حوازن سے مقابلہ ہوا تھا۔ میدان حنین مکہ سے 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں قبیلہ بنو حوازن اور بنو ثقیف آباد تھا، جبکہ حنین ایک وادی کا نام ہے جو طائف شہر سے شمال مشرقی جانب تقریباً 40 میل کے فاصلے پر جبل اوطاس میں واقع ہے۔ صرف اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد دشمنان اسلام سے کئی گنا زیادہ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، جبکہ بنو حوازن اور بنو ثقیف کی تعداد 4,000 کے قریب تھی۔ تو بغیر کسی تاخیر کے اب چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، 8 ہجری میں ہی فتح مکہ ہوا، تو رمضان کے بعد شوال میں فوری کون سا غزوہ پیش آیا؟ تو رمضان کے بعد شوال میں غزوہ حنین پیش آیا۔ سوال نمبر 2 ہے، فتح مکہ کے بعد اگرچہ قبائل عرب نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن بنو حوازن اور بنو ثقیف نے فاتحین اسلام سے زور آزمائی کی ٹھان لی اور 4,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ اور طائف کے درمیان کس وادی میں خیمہ زن ہو گئے؟ تو یہ طائف اور مکہ کے درمیان وادی حنین میں خیمہ زن ہوئے۔ سوال نمبر 3 ہے، ان کا سردار ایک 30 سالہ نوجوان تھا، نام بتائیں۔ تو ان کے سردار کا نام مالک بن عوف تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے مجاہدین تھے؟ تو غزوہ حنین میں 12,000 مجاہدین تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کے 9 مسلم اور کفار بت پرست معاہد کی تعداد کتنی تھی؟ تو 9 مسلم تقریباً 2,000 تھے اور کفار جو معاہدے میں شامل تھے ان کی تعداد تقریباً 80 تھی۔ سوال نمبر 6 ہے، حنین کس چیز کا نام ہے؟ تو حنین ایک میدان کا نام ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، حنین مکہ سے کتنا دور ہے؟ تو مکہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، غزوہ حنین میں جب مسلمان منتشر ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو واپس بلائے، کیونکہ ان کی آواز بہت بلند ہے؟ تو ان کا نام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کو کہا کہ ان لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو واپس بلائیں۔ سوال نمبر 9 ہے، مالک بن عوف نے پیشبندی کے طور پر تمام ناکوں اور راستوں پر تیر انداز دستے متعین کر رکھے تھے تاکہ جس وقت مسلمان بے خبری میں یہاں پہنچے تو ان کو تیروں کا نشانہ اور نیزہ و تلواروں کا شکار بنایا جائے۔ چنانچہ صبح کے دن لگے میں جب اسلامی لشکر اس وادی کے نیچے اترا، ایسے ہی ہوا، اسلامی لشکر بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کتنے صحابہ رہ گئے؟ تو اس وقت چند ایک صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے تھے۔ سوال نمبر 10 ہے، اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو پکارا؟ تو اس صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو پکارا تھا۔ سوال نمبر 11 ہے، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں، یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا؟ تو یہ غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ سوال نمبر 12 ہے، اس غزوہ میں کفار کے 70 افراد مارے گئے، باقی کدھر گئے؟ تو اس میں کفار کے 70 افراد مارے گئے، باقی کچھ بھاگ کر طائف کے قلعے میں پناہ گزین ہو گئے اور کچھ بھاگ کر اوطاس کے قلعے میں پناہ گزین ہو گئے اور کچھ زندہ گرفتار کر لیے گئے۔ سوال نمبر 13 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ابو عمر اشعری کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ بنو حوازن کی سرکوبی کے لیے اوطاس بھیجا۔ گھمسان کی لڑائی میں بنو حوازن کے رئیس اعظم سلمہ بن درید بن سمہ نے ابو عمر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ اس پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ غزوہ اوطاس میں 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی
اور کتنے ہزار زن و بچہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے؟ تو اس میں 6000 زن و بچہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ سوال نمبر 14 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ بنت الحارث کس غزوہ میں گرفتار ہوئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلاتی تھی؟ تو یہ غزوہ اوطاس میں ہی گرفتار ہوئیں۔ سوال نمبر 15 ہے، غزوہ حنین میں مسلمانوں کے منتشر ہونے کی کیا وجہ تھی؟ تو اس میں 9 مسلموں کی وجہ سے صفوں میں انتشار تھا، جس کی وجہ سے مسلمان منتشر ہو گئے۔ سوال نمبر 16 ہے، غزوہ حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی کا کیا اثر ہوا؟ تو اس میں لشکر کفار اندھا ہو کر بھاگ گیا۔ سوال نمبر 17 ہے، ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوطاس کی جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ تو ان کا نام حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کیا گیا، بتائیں محاصرہ کتنے دن رہا؟ تو طائف کا محاصرہ تقریباً 20 دن تک رہا۔ سوال نمبر 19 ہے، اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی؟ تو یہ جنگ طائف میں ہی استعمال کی گئی۔ سوال نمبر 20 ہے، طائف مکہ سے 60-70 میل کے فاصلے پر حجاز کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہاں غزوہ حنین کے بعد بنو ثقیف کی شکست خوردہ فوج یہاں قلعہ بند ہو گئی۔ وہ کس کی سرکردگی میں قلعہ بند ہوئی؟ تو مالک بن عوف کی سرکردگی میں یہاں پر قلعہ بند ہو گئی۔ سوال نمبر 21 ہے، یہ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا کہ لومڑی بٹ میں گھس گئی ہے؟ اگر کوشش جاری رہی تو پکڑ لی جائے گی، لیکن اگر چھوڑ دی جائے تب بھی کوئی اندیشہ نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ محاصرہ اٹھا لیں۔ تو یہ نوفل بن معاویہ نے مشورہ دیا تھا۔ سوال نمبر 22 ہے، غزوہ طائف میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے صاحبزادے شہید ہوئے؟ تو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہوئے۔ سوال نمبر 23 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور حق کے نہیں بلکہ مؤلفۃ القلوب کے لیے اہل قریش کے 9 مسلموں کو فی کس مال غنیمت دیا، تو اس کی کیا تعداد ہے؟ تو اس کی مقدار 100 اونٹ اور 50 بکریاں تھیں کہ 9 مسلموں کو مؤلفۃ قلوب کے لیے 100 اونٹ اور 50 بکریاں فی کس کو دی۔ سوال نمبر 24 ہے، قدیم الاسلام کے درمیان مال غنیمت کتنا تقسیم ہوا؟ تو قدیم الاسلام کے درمیان 4 اونٹ اور 40 بکریاں فی کس تقسیم ہوئی۔ سوال نمبر 25 ہے، غزوہ طائف میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ تو غزوہ طائف میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال نمبر 26 ہے، سریہ ذات السلاسل جمادی الاول 8 ہجری میں ہوا، ذات السلاسل سے مراد کیا ہے؟ تو ذات السلاسل سلسل نامی کنواں ہے اس سے مراد۔ سوال نمبر 27 ہے، 8 ہجری میں حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا بیٹا ہوا؟ تو حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 28 ہے، چونکہ پورا جزیرہ عرب 8 ہجری کے آخر تک اسلام کے زیر نگین آ گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامی امور کے لیے کیا اقدامات کیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صوبے بنائے اور ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا۔ سوال نمبر 29 ہے، حضرت اکرمہ بن ابو جہل جب اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو انہیں مسجد نبوی میں داخل ہوتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بےتابی سے اس کی طرف بڑھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کندھے سے گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہہ کر انہیں گلے لگا لیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا خطاب عطا کیا؟ تو ان کو کہا کہ یا الراکب المہاجر، یا الراکب المہاجر۔ سوال نمبر 30 ہے، غزوہ حنین میں شامل ہونے والے اس غیر مسلم رئیس کا نام بتائیے جسے فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توقع سے بڑھ کر مال مویشی دیے، اور اس نے بے اختیار کہا واللہ بادشاہ کبھی اس طرح فراخ دلانہ بخشش پر آمادہ نہیں ہوتے، یہ بخشش تجھ ہی کو زیبا ہے۔ تو اس کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو ان کا نام صفوان بن امیہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ان کو مال عطا کیا کہ یہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو یہ تھے آج کے کچھ اہم سوالات جو کہ 8 ہجری تک تھے۔ مزید انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔